الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شہنشاہ ارض و سما، آقائے دو جہاں، والی کون و مکان، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اور SBI ٹی وی چینل اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس بیان کا موضوع ہے سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، نائب رسول، اعلیٰ حضرت الحاج حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے بڑے واش گاف الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، انہیں نہ کوئی دنیا کے اندر کسی کا کوئی خوف اور ڈر ہے، اور نہ آخرت کے اندر انہیں کسی چیز کا حزن و ملال ہوگا۔ اور آگے اللہ نے ان کی یہ نشانی بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ان کی صفات یہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس سے مراد کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی ذات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد مرشد پاک کی ذات ہے۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد جو ہے وہ بر صغیر کے اندر رکھی گئی۔ آپ سے پہلے سن 1005 ہجری کے اندر حضرت شیخ اسماعیل لاہوری المعروف حضرت میاں وڈے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد پھر حضرت سید میران حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے بعد
سیدنا حضرت علی اجویری المعروف حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ برِ صغیر میں تشریف لا چکے تھے، اور انہوں نے برِ صغیر کے اندر اپنی خدمات جو تھیں وہ سار انجام دی تھیں، لیکن ہندوستان کے وسط میں بھی اب ضرورت تھی کہ یہاں پر بھی دین اسلام کی تبلیغ کی بنیاد رکھی جائے اور ہندو جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن جائیں۔ یہ مشیت عیدی تھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آل اولاد ہیں حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند۔ آپ نجیب الطرفین یعنی دونوں طرفوں سے، والد محترم کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے بھی آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ میں نے پڑھا ہے سیرت غریب نواز کے اندر کہ آپ اپنے والد کی جانب سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں۔ والد محترم کی طرف سے 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام الانبیاء سید الانبیاء کی ذات تک پہنچتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے 10 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ گویا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، حسینی اور حسنی سید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی شان اور مقام اور کرامات آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کہ قدم قدم پر آپ کی کرامت ہے۔ آپ کی بیعت کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اپنے باغ کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک مجذوب درویش بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ جو تھے آپ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ کے باغ کے اندر اس وقت جو تھا نا انگور یہ پکا ہوا تھا، اس کی بیلیں تھی۔ آپ نے تازہ انگور کے گچھے کچھ اتار کر پکے ہوئے حضرت ابراہیم قندوزی جو مجذوب تھے ان کے سامنے رکھے، اور وہ کھاتے جا رہے تھے اور آپ کے سلسلے کے بزرگوں کے نام لے رہے تھے۔ حضرت حاجی شریف زندنی، حضرت خواجہ عثمان ارونی، چشت نگر، ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر انہوں نے آپ کو دعائیں دیں اور اپنی زنبیل سے ایک روٹی نکالی، وہ آدھی خود کھائی اور آدھی حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرمائی۔ آپ نے وہ کھائی اور آپ کے اندر جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، عشق اور معرفت کا جو تھا وہ چراغ جو تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو آپ پھر بیعت کے لیے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ ان سے پہلے آپ نے علم کے اندر اتنی مہارت حاصل کی کہ مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے فصاحت و بلاغت سے خطبے دیے، مدینہ منورہ کے اندر آپ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے یہ اپنے علم کے علمی خطبات جو تھے وہ دیے، اور لوگ القا ارادت جو تھا آپ کا جوک در جوک آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہونے لگے۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ اس وقت حضرت خواجہ عثمان ارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں چلے گئے، ان سے بیعت حاصل کی، اور پھر 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ 20 سال تک آپ کے پیر و مرشد زیادہ سفر میں رہتے تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کا سامان اٹھاتے، خرد و نوش کا مسلح، عصا اور آپ کے جوڑے مبارک جو تھے وہ اٹھاتے اور آپ کے ساتھ چلتے۔ اور بھی مرید ہوتے ہیں، لیکن ایک مرید ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے مرشد پر قربان کر دیتا ہے۔ پھر مرشد کا بھی جی چاہتا ہے کہ اسے وہ چیز عطا کی جائے جو خاص الخاص ہے، اور وہ خاص الخاص چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا نور ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کے سینے میں ہوتا ہے، جس سے ان کا سینہ اور نور معرفت الہی سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا من فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر مکہ المکرمہ میں حج ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ المکرمہ کی حاضری
اور مدینہ منورہ کا سفر اور مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ جب مکہ المکرمہ میں آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ کو خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، یا رب العالمین، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، میں نے معین الدین کو پسند کر لیا ہے، اے اللہ تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور پسند فرما دے۔ تو عاطف غیبی نے پکارا کہ اے عثمان ہارونی، ہم نے تمہارے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر منا مزدلفہ عرفات کی حاضری سے فارغ ہو کر حج ادا کرنے کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جواب آیا، وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیخ المشائخ کا لقب عطا کیا گیا، اللہ اکبر، سلطان الہند کا لقب عطا کیا گیا، عطائے رسول کا لقب عطا کیا گیا، نائب رسول کا لقب عطا کیا گیا۔ پھر آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا ہے۔ اور کچھ کتابوں میں یوں روایت ہے کہ جاگتی آنکھوں سے سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اجمیر شریف کے اندر جاؤ۔ اجمیر ہندوستان کا ایک شہر ہے، یہاں پہ جاؤ، یہاں پہلے میرا ایک بیٹا یعنی میری آل سے سید حسین نامی شخص جو ہے وہ تبلیغ اسلام کے لیے گیا ہے، تو کافروں اور ہندوؤں نے اسے شہید کر دیا ہے، تم وہاں پہ جاؤ اور جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو، تم سراپا دین ہو، تمہاری تبلیغ سے مرغوب ہو کر وہ دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور برِ صغیر کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ حکم پا کر اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر مدینہ منورہ سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، اور جس جس جگہ سے آپ گزرے ہیں، آپ آئے ہیں، وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے گئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے بغداد شریف میں آئے، اور بغداد شریف میں اس وقت سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 57 روز تک آپ نے ایک حجرے میں قیام فرمایا، اور حضور غوث العظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی سے یہ فیوض و برکات جو ہیں وہ حاصل کی، فیض حاصل کیا۔ شہنشاہ بغداد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اللہ اکبر جل شانہ، اور پھر آپ کو ارشاد فرمایا کہ جب تم لاہور شہر سے گزرو تو لاہور شہر میں ایک اللہ کا شیر جو ہے وہ آرام فرما ہے، جن کا نامی اسم گرامی سید علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف حضور داتا گنج بخش علی لاہوری ہے، تو وہاں ان کو سلام کر کے وہاں چلا کر کے اجمیر شریف میں جانا۔ اب سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان اپنی منزل بمنزل چلتے چلتے مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے جو تھے وہ لاہور شہر پہنچے، اور جب لاہور شہر پہنچے تو قدموں کی طرف، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی چلے گاہ بنی ہوئی ہے، قدموں کی طرف بیٹھ کر 40 دن تک حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے قدموں میں بیٹھ کر چلا کیا۔ اور جب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دل پر وہاں سے انوار و تجلیات کی بارش برسی، جیسے گرمی کے اندر آسمان سے میਂہ برستا ہے، بادل برستے ہیں تو لوگوں کی پیاس بجھتی ہے، زمین کی پیاس بجھتی ہے، فضا اور ہوا جو ہے وہ صاف اور ستھری ہو جاتی ہے اور خوشگوار ہو جاتی ہے، تو آپ کے قلوب و اذہان پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، اللہ اکبر جل شانہ، کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری جو ہیں یہ پوری دنیا کو فیض عطا فرمانے والے ہیں۔ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے بخشنے والا، گنج بخش فیض عالم، دنیا کو فیض کے خزانے بخشنے والا، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا اظہار اے داتا علی اجویری تمہاری ذات سے ہو رہا، ناقصاں را پیر کامل
کاملا رہنما۔ اے داتا علی اجمیری، آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، ناقصوں کے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ترین ہیں اس وقت کاملا رہنما، ان کی بھی آپ اللہ کے حکم سے رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کو بھی آپ راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ شعر سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کی شان میں یہ شعر لکھا۔ یہ شعر فارسی میں ہے، اس وقت برِ صغیر کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ تو یہاں سے روانہ ہوئے آپ دلی کی طرف، لاہور سے، اور کتابوں میں لکھا میں نے پڑھا ہے کہ دلی سے لے کر اجمیر شریف تک 700 ہندو جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے پیچھے بھی کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ انڈیا کے اندر سمانہ شہر ہے، یہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں سمانے کے، بے شک یہ میری بات سن لیں، یہ سمانے والے یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، دھوکے سے یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ یہ سمانہ میں گئے نا تو وہاں کے جو جوگی تھے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، بڑے ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھا۔ طلسمی طاقتیں ہندوستان کے اندر بڑی بڑی موجود تھیں، بڑے بڑے راجے مہاراجے جو تھے وہ جادوگروں کا احترام کرتے تھے کہ کہیں جادو کے زور پر یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اور وہ نقصان پہنچاتے تھے۔ تو سمانہ شہر کے جو جوگی تھے نا، جادوگر تھے، انہوں نے اپنا حساب لگایا کہ ہم ان کو ویسے مرغوب نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ اگر دھوکہ کریں نا تو پھر ان کو ہم مرغوب کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے مہاتما کی آمد ہوئی ہے سمانہ شہر کے اندر، آپ ہمارے لیے یہ سعادت مندی کا باعث ہے، تو آپ چلیں ہمارے محل کے اندر، وہاں پہ قیام کریں، کھانا کھائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے اس آسمان کے نیچے اور اللہ کی اس زمین پر میرے لیے یہ سب سے بڑا مال ہے، اس سے بڑی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، مہربانی۔ انہوں نے پھر ایک راجہ پرشوتم راجپوت تھا، اس نے کہا کہ پھر آپ میری دعوت قبول کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس کی دعوت قبول کی۔ جب اس نے آدمی کو کھانا دے کر بھیجا، آپ کے ساتھ 40 افراد کا قافلہ تھا جو مدینہ منورہ سے چلا تھا، 40 لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ تو جب وہ کھانا سامنے آیا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ایک کاغذ لاؤ۔ وہ کاغذ لے کر آئے، اور آپ نے کاغذ جو تھا وہ کھانے کے ساتھ رکھ دیا۔ اب کھانے کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات جو تھی وہ پڑھ رہے تھے، تو زہر نکل کر کھانے سے پاؤڈر کی صورت میں، صفوف کی صورت میں کاغذ کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ جب سارا زہر جو تھا وہ کھانے سے نکل کر وہ کاغذ پہ جمع ہو گیا نا، تو آپ نے اس زہر کی پڑیا باندھ کر اس خادم کو دی کہ جاؤ جا کر راجہ پرشوتم کو یہ پڑیا دینا اور کہنا تم جیسا دھوکے باز، غدار اور مکار انسان جو ہے وہ خدمت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ کھلی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا خادم، وہ پڑیا لے گیا زہر کی، اور لفظ با لفظ اس نے یہ باتیں جا کر راجہ پرشوتم کو، راجپوت کو یہ بتائیں۔ اب اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، اس نے کہا کہ تم نے راجپوتوں کی ناک کٹوا دی ہے، راجپوت تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور تم نے یہ کیا غداری کی ہے؟ کاش تیری جگہ میں نے کسی سانپ کو جنم دیا ہوتا جو لوگوں کو زہر دیتا اور لوگوں کو ڈستا۔ اب ماں یہ بات جب کہہ رہی تھی نا تو وہ بت بن کر سامنے کھڑا تھا، اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے وہ زہر کی پڑیا منہ میں ڈالی، زہر منہ میں ڈالا اور پانی پی گیا۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ آنن فانن اس کے جگر کو چیر دیا اور وہ تڑپنے لگا اور مر گیا۔ اس کی ماں نے اپنے کپڑوں کو آگ لگائی، وہ بھی مر گئی۔ اب خواجہ صاحب دوسری طرف اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اب بسم اللہ شریف پڑھ کر خواجہ صاحب کے دوستوں نے کھانا کھایا، لیکن زہر کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ زہر ساری ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کے ولی کے سامنے کوئی ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ کوئی کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آپ جب اجمیر شریف پہنچے تو اجمیر شریف کے اندر بڑے بڑے جادوگر تھے۔ انہوں نے ایک جادوگر آیا، اس کو حضور خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ہندوستان کا جادوگر تھا اس کا نام تھا جوگی اجے پال۔
یہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ یہ پہاڑوں کی طرف دیکھتا، کچھ پڑھتا تو پہاڑ جو تھے وہ اپنی جگہ سے پہاڑ جو تھے وہ کٹ کٹ کر وہ آپ کی طرف آتے۔ اب اس کو بلایا اور یہ آ کر حضور خواجہ غریب نواز کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے گرد ایک حصار دائرہ لگایا اور فرمایا کوئی شخص دائرے سے باہر نہ جائے، اس کا جو کچھ بھی کرتب ہے، جو کچھ بھی اس کی استدراج ہے، جادو ہے، وہ اس دائرے سے باہر رہے گا۔ اب وہ کبھی ہوا میں اڑتا، کبھی وہ پتھر اوپر سے برساتا، کبھی کوئی حرکت کرتا، کبھی کوئی حرکت کرتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ارشاد فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے، لیکن پریشان نہیں تھے، مطمئن تھے۔ آپ جانتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور اپنے امت کے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس مشن کے لیے بھیجا تھا۔ کریم آقا کی پوری توجہ تھی، کوئی ان کا عملہ، کوئی ان کا جادو آپ پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ جتنے پتھر آتے وہ پتھر توڑ توڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے طلسمی طاقتوں سے لاتا، وہ دائرے کے باہر گر جاتے، مٹی ہو جاتے، خاک ہو جاتے، سانپ باندھ باندھ کر آتے۔ اور وہ آیا کس انداز میں کہ اس کے چیلے جو تھے سینکڑوں میں، وہ شیروں پر بیٹھ کر آئے اور انہوں نے ہاتھوں میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا، اور وہ جو تھا وہ رنگ کی کھال پہ بیٹھ کر اڑتا ہوا ہوا میں آیا۔ اب اس نے جب اپنا پورا زور لگا لیا نا تو اس نے کہا کہ آپ بھی کچھ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تو اپنا سب کچھ دکھا لے، بعد میں ہم دکھائیں گے۔ اب وہ اس نے کہا کہ میں ہوا میں اڑنے لگا ہوں۔ اب وہ حضور خواجہ غریب نواز کے سامنے سے ہوا میں اڑا۔ وہ جب چڑیا کی مانند رہ گیا آسمانوں کی طرف، تو آپ اس وقت زمین سے، یعنی آپ اپنی روحانی طاقت سے گئے۔ پھر وہ آسمان اول تک پہنچ کر جو تھا نا وہ جو نیچے رہ گیا، اور آپ خواجہ غریب نواز آسمان سے اوپر آپ کی روح مبارک کا فرشتوں، روحانی طور پر آپ گئے، فرشتوں نے استقبال کیا، اور پھر آپ دوسرے آسمان، جب پہلے آسمان سے اوپر نہ وہ گزر سکا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو مسلمان ہو، اور اس نے کہا حضور میں حضور پر ایمان لاتا، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ میری روح کو رکھیے۔ پھر آپ اس کو ساتھ لے کر گئے آگے، وہ دیکھتا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ عرش و کرسی، لوح محفوظ تک آپ نے جہاں تک سیر فرمائی، لوح محفوظ است پیش اولیاء، وہاں تک جہاں تک آپ سیر فرمائی وہ اس کی روح ساتھ گئی۔ جب آپ واپس آئے تو وہ جو تھا آپ کے ساتھ آیا۔ اب حضور خواجہ غریب نواز نے مراقبہ فرمایا ہوا تھا، جب مراقبے سے سر اٹھایا تو وہ بھی مراقبے کے عالم میں تھا۔ اب وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اس کا نیا نام عبداللہ بیابانی رکھا، اور ایک روایت ایسے بھی ہے، ایک بات ایسے بھی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے اے پیر و مرشد قیامت تک زندگی اللہ سے لے کر دے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ہم نے اس کو قیامت تک زندگی عطا فرما دی۔ آج بھی وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافروں کو اجمیر شریف کا راستہ بتاتا ہے، اس کا نام عبداللہ بیابانی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ان جادوگروں کا جادو تھا جس کی آگے کوئی آدمی، کوئی چیز، کوئی طاقت ٹھہرتی نہیں تھی۔ راجہ پرتھوی راج جو تھا اس کو حضور خواجہ غریب نواز نے دعوت دی، لیکن اس نے آپ کی دعوت کو بار بار ٹکرایا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر سلطان شہاب الدین غوری کی فوج اور راجہ پرتھوی راج کی فوج جو تھی اس کا مقابلہ ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری جو تھا وہ فاتح بنا، اور اس نے اس کو پکڑنا چاہا۔ راجہ پرتھوی راج اب یہ انا ساگر کے کنارے کنارے پہ دوڑ رہا تھا، تو اس کو سلطان شہاب الدین کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ اچھا تھا کہ یہ حضور غریب نواز کی دعوت پر لبیک کہتا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، بادشاہی بھی رہتی، دین بھی مل جاتا، اور دنیا بھی اس کی وہاں پہ رہتی، لیکن یہ بدبخت جو تھا اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اجمیر شریف کے اندر حضور خواجہ غریب نواز نے دن رات تبلیغ اسلام کا کام جو تھا وہ کیا، اور آپ کی تبلیغ سے 90 لاکھ ہندو جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔
اللہ اکبر جل شان۔ 90 لاکھ ہندو جو تھے وہ آپ کی تبلیغ سے دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور یہ اب آخری میں واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اپنے وصال کے بعد بھی حضور خواجہ غریب نواز فیض دے رہے ہیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر مغلیہ خاندان کا بڑا مشہور و معروف بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس دربار پہ کچھ سننے کا کام کرواؤں گا جہاں جا کر میں السلام علیکم کہوں اور مجھے سلام کا جواب ملے، وعلیکم السلام یا اورنگزیب عالمگیر، مجھے یہ جواب ملے۔ وہ ایک دربار پہ بھی گیا، سلام دیا، اس نے سلام عرض کیا، جواب تو آتا ہے لیکن اس کے سننے والے کان نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ سننے والے کان کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی سے عطا ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ کہ بندہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو پھر جب وہ سنتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جن پاؤں سے وہ چلتا ہے وہ بھی اللہ کی قوت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر ایک دربار پہ گیا، جواب نہ آیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، پانچویں، چھویں، چھٹے، ساتویں پہ گیا۔ اس نے سمجھا یہ دربار ایسے ہی بنے ہیں۔ اب جب رات کو سویا نا تو خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اورنگزیب عالمگیر میرے پاس آج میر میں تجھے جواب بھی دیتا ہوں اور جو کچھ اور بھی تو چاہتا ہے وہ بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ اب میری بارگاہ میں تجھے دیکھتا ہوں، میں تیرے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب رات کو جب خواب سے آنکھ کھلی تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ قافلہ تیار ہو جائے۔ حضور کہاں پہ جانا ہے؟ اجمیر شریف جانا ہے۔ تو قافلے نے کہا، سپاہیوں نے کہا، مجاہدوں نے کہا کہ رات ہے، صبح کو چلیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ابھی جانا ہے، تیاری کرو۔ بادشاہی حکم تھا، سب قافلہ تیار ہو گیا۔ اب جب اجمیر شریف قریب آیا، اشتیاق شوق بڑھ رہا تھا، جا کر حضور خواجہ غریب نواز کے دربار عالی شان میں سلام عرض کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جواب آیا وعلیکم السلام یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اورنگزیب عالمگیر، اے اورنگزیب عالمگیر تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اور حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اورنگزیب عالمگیر اور بھی کچھ مانگو، اور بھی کچھ بات کرو، تمہیں جواب عطا کروں گا۔ اب حضور خواجہ غریب نواز اپنی قبر انور سے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کلام فرما رہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دل باغ باغ کھڑ گیا، خوش ہو گیا۔ یہ اتنا عقیدت مند ہوا حضور خواجہ غریب نواز کا کہ ہر جمعرات کو یہ اجمیر شریف میں حاضری دیتا تھا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کی درگاہ ایسی پہ ہے جہاں پہ مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، کافر بھی، دنیا کا ہر مسلک، ہر مذہب جو ہے وہ حاضری دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے آپ کو سلطان الہند بنا دیا، ہندوستان کا بے تاج بادشاہ بنا کر اجمیر شریف کے اندر آپ نے بھیجا۔ قربان جاؤں میرے آقا کی عطا پر۔ آفتاب رسالت تم مدینے میں ہے، آفتاب رسالت تم مدینے میں ہے، اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ اسلام تبھی تو ہوتا ہے خواجہ کی تجلی سے روشن، سرکار مدینہ کا جلوہ خواجہ میں مچلتے دیکھا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا۔ جمعرات کے روز ایک اندھا آنکھیں مانگ رہا تھا۔ دوسری جمعرات کو آیا، پھر اس سلطان اورنگزیب عالمگیر نے وسندے کے دیکھو، تیسری جمعرات بھی، چوتھی جمعرات کو۔ آج جب چوتھی جمعرات آئی نا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے وسندے سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں، میرا نام یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے، میں 4 جمعرات سے آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی میں سلام کرنے کے لیے اندر جا رہا ہوں، میں سلام کر کے دعا کر کے جب واپس آؤں گا آپ کی آنکھیں روشن نہ ہوئیں، آپ کو آنکھیں نہ ملی تو اپنی تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب اندھا جو تھا اس کی جان پہ بن گئی۔ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب سر بھی جا رہا ہے، اب سر بھی قلم ہو رہا ہے۔ اندھا گڑ گڑایا
رونے لگا، اس نے حضور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ دیا اور سچے دل سے رویا۔ اس نے عرض کیا ہے خواجہ غریب نواز، خدا کی قسم پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب میرا سر بھی قلم ہو رہا ہے، میری جان بھی جا رہی ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے عطا کر دیں۔ اس نے اپنی پورے یقین سے، پوری محبت سے، پورے خلوص سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ جب وہ آنکھیں مل رہا تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کے صدقے سے اسے آنکھیں عطا فرما دی، آنکھوں کا نور عطا فرما دی۔ نور اللہ نے ہی عطا فرمایا، لیکن جس کے صدقے سے عطا فرمایا وہ سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اب جب سلطان اورنگزیب عالمگیر بعد آیا نا، تو اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، بادشاہ سے ملاقات کی، اس سے معانقہ کیا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ اب تم کو پتہ چلا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، تم اجمیر شریف میں کھڑے ہو، سلطان الہند کی بارگاہ میں کھڑے ہو، یہ تو بلا کر نوازتے ہیں، مجھے گھر سے بلا کر یہ نوازا ہے۔ پھر سلطان اورنگزیب عالمگیر نے وہاں پہ سونے کا کام کروایا، اور پھر سلطان جلال الدین اکبر جو تھا اس نے وہ دیگیں بنوائی، جو 90 من کی دیگیں ہیں، جن کے اندر 90 من لنگر شریف پکتا ہے، اور کوئی آتا ہے فروٹ اس میں رکھ دیتا ہے، کوئی آتا ہے دال رکھ دیتا ہے، کوئی چاول رکھ دیتا ہے، کوئی اس کے اندر نمک ڈالتا ہے، کوئی اس کے اندر چینی ڈالتا ہے، کوئی اس کے اندر گھی ڈالتا ہے۔ وہ جب دیگ بھر جاتی ہے تو پھر اس دیگ کو پکاتے ہیں، اور پھر وہ لنگر پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور پھر ان سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور پھر ان سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور پھر ان سے حضرت علاؤ الدین صابر پیا کلیری۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں سلسلہ چشتیہ کے اندر، جہاں جہاں پہ گئے یہ زمین کے روشن ستارے بن گئے، اور انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی کہ آج ہندوستان کے اندر یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو چشتی فیض ہے وہ سلسلہ علیہ چشتیہ کا ہے، اور یہ فیض حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت حاجی شریف زندنی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولیوں کا سچا اور سچا غلام بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو ادب اور عشق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا غلام بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔